تو سورت الانعام آیت نمبر 6 سے آنورڈز ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں. ہم نے نئی سورت اللہ کے حکم سے سٹارٹ کر دی تھی لاسٹ ویک میں. اور سورت الانعام جو ہے مکی سورت ہے. میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا مکی اور مدنی سورتوں کا فرق بھی، اور یہ بھی کہ اس کے مضامین کس طرح کے ہوں گے. اور اس صورت کے آغاز میں جو ہے وہ شرک کی نفی کی گئی ہے اور توحید کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں. اور جس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تعریف سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اور اس نے اندھیرے اور نور بنایا. لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کر دیتے ہیں. اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کی زمین میں رہنے کی، اور اس کے علاوہ ایک دوسری مدت جو اس کے ہاں مقرر ہے آخرت کی، کہ جب پھر قیامت آ جائے گی اور پھر یہ ساری دنیا جو ہے اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو کیا تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک کرتے ہو؟ کیونکہ یہ جو مشرکین تھے، ان کو اس چیز کا تو کانسیپٹ تھا کہ اس دنیا کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انہوں نے بہت سے بت بنا کے اور ان کو اپنا معبود بنا کے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت پہ فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو تم کمائی کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے. تو اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے وہ دنیا کی ہر جگہ پر ہے، اور دنیا میں ہر جگہ پر ہونے والے ہر کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چاہے رند پرند ہے، کہیں پہ ایون کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. اور جو بھی انسان کمائی کرتا ہے، چاہے کوئی اچھے کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں انسان کو علم ہے. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو بہت سی نشانیاں بھیجی گئیں، جس میں کونی آیات بھی ہیں، شرعی آیات بھی ہیں، لیکن یہ لوگ اتنے ضدی اور ہٹ درم ہے کہ یہ اعراض ہی برتتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں. اور جب بھی حق آ جاتا ہے ان کے پاس تو یہ اس کو جھٹلاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جو چیز ان کو بتائی جاتی تھی اور جس کے بارے میں ان کو خبر دی جاتی تھی، اور یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دین کیسے سچا ہو سکتا ہے، یا یہ کیسے غالب آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد کریں گے. وہی ہوا بعد میں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور یہ دین جو ہے یہ غالب آیا. یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. آیت نمبر 6 جو ہے وہاں سے میں پڑھی. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. کسی کا مائک آن ہے؟ ذرا چیک کر لیں گے پلیز. جی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی. پھر ان کے گناہوں کے عوض انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی. لم کیا نہیں، ہم حرف استفہام ہے کیا اور لم نہیں کے لیے آتا ہے. یرو انہوں نے دیکھا، یا وہ کے معنوں میں، اور را حمزہ یا دیکھنے کے لیے آتا ہے، جس ہم رویت کا ورڈ یوز کرتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی. ٹھیک ہے. اور تو را حمزہ یا جو ہے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے اور ادراک کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے آپ علم حاصل کر لیں، جان لیں. کم یہ بھی حرف استفہامی ہے کہ کتنی ہی اہلکنا، کم کتنی، یعنی میں مونس پہ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ آگے بستیوں کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اہلکنا ہلاک کرنے سے ہے، ہلاک کی، نون الفنا ہم نے، من قبلہم پہلے ان سے، من سے اور قبل پہلے اور ہم ان سے پہلے، من کرن قوموں میں سے،
یا بستیوں میں سے. کرن جو ہے یہ کوئی بھی ایسی جماعت لوگوں کی جو ایک وقت میں یا ایک زمانے میں اکٹھے موجود ہو, اس کو کرن کہا جاتا ہے. اس کے مطلب آپ اس سے بستی بھی مراد لے سکتے ہیں, اور اس سے ایک زمانے کے لوگ بھی لیے گئے ہیں, یا 100 سال کے عرصے کو بھی کرن کہا جاتا ہے, یعنی ایک صدی کے لیے بھی کرن کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک زمانے میں اکٹھے موجود لوگ, ان کے لیے, یا کوئی ایک بستی, یا کوئی 100 ایئرز, صدی, سب کے لیے یہ آتا ہے. مکناہم جو ہے وہ مکین ہونا, میم کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے. مکین ہونا ہوتا ہے جو شخص کہیں پہ بس رہا ہو, یا کہیں پہ رہ رہا ہو, یا کہیں پہ جم گیا ہو. مکان میں لوگ رہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو مکناہم بسایا تھا ہم نے ان کو. ٹھیک ہے, نون جو ہے ایک تو روٹ کا ہے, اور دوسرا نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے. تو بسایا تھا ہم نے ہم ان کو, فل اردی زمین میں, یعنی ہم نے ان کو زمین میں جماؤ عطا کیا تھا, ٹھہرایا تھا, بسایا تھا. ماں جو لم نہیں, نمکن لہم, نون اس میں جو ہے نمکن میں ہم کے لیے, اور میم کافنان اسی کے لیے ہے. ہم نے بسایا لکم لیے تمہارے, وہ ارسلنا اور بھیجا ہم نے, السماء آسمان کو, علیہم اوپر ان کے, علا اوپر, اور ہم ان کے, مدرارن جو ہے, مدرارن درن سے ہوتا ہے جو کہ جیسا پانی کا بہت زیادہ بہنا, اس کے لیے یہ آتا ہے, زیادہ سارا برسنا یا بہنا. اور یہ دودھ کی کثرت کے لیے بھی یہ درون کا ورڈ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مدرارن بہت برسنے والا. وجعلنا اور بنایا ہم نے, جعلا بنانا, نون الفنا ہم نے, الانہار نہریں, نہر سے ہے. اور تجری, تجری جو ہے یہ بہنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, من تحتہم, ان کے نیچے, یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ یعنی نہر جو ہے وہ نیچے بہ رہی ہے, ساتھ باغات ہیں, اوپر درخت وغیرہ ہیں, تو من تحتہم ان کے نیچے سے, تحتی نیچے کے لیے آتا ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ, پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو, حالام کاف روٹ ورڈ, نون الفنا ہم کے لیے, ہم ان کے لیے, بِذُنُوبِهِمْ بوجہ ان کے گناہوں کی. بازر بھی یہاں پہ بوجہ کے معنوں میں ہے, ذنب جو ہے گناہ کے لیے آتا ہے, اور ذنوب اس کی جمع ہے. اور انشأنا, نون شین اور حمزہ جو ہے یہ اٹھانا, پرورش کرنا, نشو نما کرنا, اس معنوں میں یہ آتا ہے. تو انشأ اٹھایا, نون الفنا ہم نے, من بعدہم بعد ان کے, کرنن بہت سی بستیوں کو یا قوموں کو, آخرین دوسری, آخر حمزہ خارا, دوسری یعنی ان کے بعد آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی توحید کے بارے میں دلائل دیے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کے جو شرک کے عقائد تھے اس کا رد کیا. اور یہاں پہ جو ہے اب یہ بہت اہم اور عبرت والی آیت ہے. یہاں پہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی قومیں جو تم سے پہلے شرک کرتی تھی, نافرمانیاں کرتی تھی, غلط کام کرتی تھی, ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تم سے پہلے تو کتنی قومیں اور کتنی بستیاں اس دنیا میں آئیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا, اور کیا تم ان کو دیکھتے نہیں ہو. یہ دیکھنے کا یہاں پہ بات کیوں کی گئی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تاجر پیشہ لوگ تھے, عرب کے لوگ جو ہیں تجارت کرتے تھے, تو اس سلسلے میں یہ بہت زیادہ سفر کرتے تھے, ادھر ادھر آتے جاتے تھے. تو راستے میں ان کو یہ جو تباہ شدہ بستیاں ہیں, ان کے کھنڈرات وغیرہ تو نظر آتے تھے نا, یعنی عذاب زدہ بستیوں پر سے یہ گزرتے تھے, دیکھتے بھی تھے, اور ان کو اچھی طرح سے معلوم تھی ان کی سٹوریز کی, یہاں پہ پہلے کوئی قومیں آباد تھیں. اور جیسا قوم سمود کے تو ابھی تک وہاں پہ سعودی عرب میں ان کے, ہمیں تبوک کس سے عمر جاتے ہوئے, وہاں جاتے ہوئے راستے میں آتے ہیں ان کے جو گھر وغیرہ بنے ہوئے. تو اس طریقے سے ان کو, یعنی یہ دیکھتے تھے, ان کو پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو کیسے بسایا تھا, کیسے ان کو جماؤ عطا کیا تھا اس دنیا میں, اور یہ بہت زیادہ طاقتور قومیں تھی, یعنی تم سے زیادہ ترقی یافتہ تھی, تم سے زیادہ طاقتور تھی. کیونکہ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ خود پر بڑا ظلم کرتے تھے نا, خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور بڑا طاقتور سمجھتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس ظلم کو کم کرنے کے لیے, اور ان کی اس طاقت کو کم کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں, یا ان کے اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بستیاں تو تم سے زیادہ بڑی اور طاقتور تھیں, جن کو
ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی شرک کی وجہ سے اور نہ ماننے کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا۔ اور ایسی بستیاں صرف وہی لوگ نہیں دیکھتے تھے، آج کے دور میں بھی ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہیں نا جو یہ موئنجو روڈ، ہڑپا اور ٹیکسلا کی سائڈ پہ بھی ہیں، اس طرح کے کھنڈرات ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں ان بستیوں کو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ بڑی سویلائزڈ قومیں تھیں، بلکہ ایون یہ پانی کی نکاسی کا بھی ایسا سا سسٹم تھا کہ اس کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ ان کے پاس اتنے پرانے زمانے میں بھی اس قسم کا علم ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا۔ تو یہ عرب کے لوگ جو ہیں یہ اگرچہ تاجر تھے یا اس لحاظ سے ان کو تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ بہتری تھی، ورنہ شروع میں تو یہ بالکل ہی ایک مطلب بدوؤں والی زندگی تھی اور صحرائی علاقہ تھا، تو کوئی اس ٹائپ کی تو ان کی ترقی نہیں تھی جس طرح کی ان سے پچھلی قومیں تھی۔ تو بیسیکلی یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ قومیں تم سے زیادہ طاقتور تھی، تو تم کس چیز کے اوپر تکبر اور فخر کرتے ہو۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پچھلی قوموں کے بارے میں ہمیں یا تو قصے اس قرآن میں بتائے جاتے ہیں، ان سے بھی ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یا اگر ایسے کوئی روئنز وغیرہ نظر آتے ہیں تو ان سے بھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ انسان کے گناہ جو ہیں وہ اس دنیا میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب و سزا کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخرت میں تو جو سزا ہوگی سو ہوگی، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ورسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان کے اوپر آسمان جو ہے اس کو برستا ہوا بھیجا تھا۔ اچھا، یہ جو جملہ نا یہاں پہ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے، یعنی پازیٹیو معنوں میں بھی اور نیگیٹو معنوں میں بھی، کہ آسمان سے پانی کا برسنا بطور نعمت بھی اور بطور عذاب بھی، کیونکہ دونوں ہی ہوا تھا۔ یعنی جو پچھلی قومیں جو خوشحال تھیں اور ترقی یافتہ تھیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بارشیں برساتے تھے، کیونکہ دیکھیں بارش اور پانی کا ہونا جو ہے یہ کسی قوم کی خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ جہاں پہ پانی نہیں ہوتا وہاں پہ آپ دیکھیں جس طرح یہ صحرائی علاقے ہیں تو وہاں پہ تو کوئی ترقی یا خوشحالی نہیں ہوتی، ظاہرہ نباتات نہیں اگتی، تو انسانی زندگی اس طریقے سے وہاں پہ اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو جہاں پہ پانی ہوتا ہے اور بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ انسان جو ہے اس کی ضروریات زیادہ پوری ہوتی ہیں اور وہ زیادہ ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، تو اس معنوں میں بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سیلاب وغیرہ بھیج کر بھی ہلاک کیا، جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو بہت برسنے والا جو ہے یہ دونوں معنوں میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کے لیے بہتی بھی نہریں بھی بنائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے بارش کا پانی بھی برسایا ان کے فائدے کے لیے، اور اس کے لیے زمین سے نہریں بھی ان کے لیے نکالی ہوئی تھی۔ کیونکہ عرب کا علاقہ جو ہے، چونکہ یہ صحرائی علاقہ تھا نا، پانی کی کمی ہوتی، تو ان کے لیے آپ غور کریں گے کہ پانی کی بہت زیادہ مثال دے کے سمجھایا گیا، کیونکہ پانی ایک بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ خاص چیز ہوتی تھی ان کے لیے۔ تو اس لیے اس کی مثال دے کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے کیسے فضل کیے ہوئے تھے، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تھا ان کے اوپر۔ لیکن جب انہوں نے گناہ کیے تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ بوجہ ان کے گناہوں کے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے، چاہے وہ زمینی آفت کی صورت میں ہو چاہے آسمان کی طرف سے کوئی آفت ہو، تو وہ بلا وجہ نہیں آتی، ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یعنی جب بھی کوئی قوم بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتی ہے سرکشی میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ان کے لیے کر دیا جاتا ہے سزا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ، کہ ان کی جگہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا سے آبادی کم ہوتی جاتی ہے، لوگ ختم ہوتے جاتے ہیں، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم نافرمانیاں اور سرکشیاں کر کے اور اللہ تعالیٰ کی سے شرک کر کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کر کے تم بہت خوشحالی سے اس دنیا میں زندگی گزار لو گے۔
تو یہ مت تم سمجھو اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں بھی کسی وقت ہٹا کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آتا. اور یہ بات قرآن مجید میں اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کی. اور آج دیکھیں ہم پر بھی زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, آفتیں آتی ہیں, لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں نا. یہاں تو لوگ ان کو جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز کا نام دے کے بس تاکہ سوچ ہی نہ جائے اس کی طرف. اس طرح کی سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آخر یہ اتنی بڑے بڑے لیول پر اس قسم کے جو پرابلمس ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بتانا اور سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جاگ جاؤ. جہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ سائنز ہوتے ہیں جن کو سمجھنا چاہیے, لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں, پھر بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ کہ مادی ترقی قوموں کی کتنی بھی ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اخلاقی ترقی ان میں نہیں ہوتی, اگر وہ اخلاقی لحاظ سے گراوٹ کا شکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قومیں ہیں تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتی. اور اگر کوئی قوم بھلے وہ یعنی ویسے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والی بھی ہو, لیکن اگر وہ اس لحاظ سے اس دنیا میں زندگی گزارتی ہے کہ وہ یعنی ایک بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے باقی اچھائی اور برائی کے لحاظ سے فرق انسان کو سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتے ہیں. یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اب یہ کنٹریز جو ہیں نان مسلم کنٹریز, ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت ترقی دی ہوئی ہے کیونکہ محنت کرتے ہیں, آنیسٹ لوگ ہیں اور اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں, آنیسٹی سے زندگی گزارتے ہیں, سچ پہ چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں, زیادتیاں نہیں ہوتی لوگوں کے ساتھ, قانون ہے, لا اینڈ آرڈر ہے. تو ظاہر ہے جب یہ اتنے زیادہ پازیٹیوز ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس لحاظ سے ان کی اس کی ایک ریوارڈ تو ان کو دیتے ہیں, دنیاوی لحاظ سے وہ بہت کامیاب ہے. تو بہرحال یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی. اچھا پھر آگے دیکھیں اب جو اہل مکہ کے جو اشکالات اور جو ان کے اعتراضات ہوتے اس کا بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو صاف جادو ہے. ولو اور اگرچہ نزلنا نازل کرتے ہم, انہوں نے لکھنا ہم کے لیے, علی کا اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کتابن ایک کتاب, فی کرتاسن, کرتاس جو ہے نا یہ اس کا روپ ربائی والا یعنی 4 حروف پر مبنی ہوتا ہے, قاف را توئیں اور سین. اس کا مطلب ہے کوئی بھی جھلی یا کاغذ جس کے اوپر لکھا جاتا ہے نا, یعنی کوئی بھی چیز جس پر کچھ لکھا جائے, جھلی کہہ لیں, کاغذ کہہ لیں, کیونکہ آج کل کے زمانے میں تو کاغذ ہی ہے, لیکن اس وقت کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا نا. تو فی کرتاسن آپ کہہ لیں کہ ایک کاغذ کی صورت میں یا لکھی ہوئی فارم میں, فَلَمَسُوهُ پھر وہ چھو لیتے اس کو, فا تو کے معنوں میں, اور روٹ جو ہے وہ لام میم اور سین, لمس ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں نا, لمس ٹچ کرنا, چھو لینا, اور ہو اس کو یعنی اس کتاب کو, بی ایدیہم ید سے ہے, ساتھ اپنے ہاتھوں کے, لقالا البتہ کہتے, کون کہتے, الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان کیا کہتے وہ, ان ہاذا نہیں ہے یہ, ان کا مطلب ویسے تو اگر ہوتا ہے لیکن چونکہ آگے اللہ آ رہا ہے تو ان کا مطلب چینج ہو کے نافیہ, ان نافیہ بن گیا, یعنی نہیں میں آ رہا ہے, نہیں ہے ہاذا یہ, اللہ مگر سحر ایک جادو, مبین کھلم کھلا یا واضح, بیان سے بیان. اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اہل مکہ جو تھے ان کا کوئی یہ بھی اعتراض تھا, اور باقی یہ کرتے تھے اس طرح کے سوالات بھی تھے, اور ان کو اس چیز پہ اعتراض بھی تھا اور شک بھی کرتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہارے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے اور وہ تمہیں آ کے اس طریقے سے کوئی بات بتاتا ہے اللہ کی اور وہی دیتا ہے, ہمیں تو تم کو لکھی ہوئی کتاب دکھاؤ.
تو ہم اس کو مان لیں گے. یعنی کوئی حصی معجزہ بیسیکلی یہ مانگتے تھے نا کہ ہمیں لکھا ہوا دکھا دو, کوئی ایک کتاب ہو جس کو تم سامنے لا کے دکھاؤ کہ یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, تو پھر ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بیسیکلی ان کے اس اعتراض کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اور ایک کے جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں, جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل کر بھی دی جاتی اور اس کو یہ ہاتھ سے ٹچ کر کے بھی دیکھ لیتے, پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا, کیونکہ بہت سی قومیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں جو مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتی رہیں, اور جب ان کو معجزہ دکھا بھی دیا جاتا تھا پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے, اور کچھ کو تو بغیر کہے بھی معجزات دکھائے گئے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, لیکن پھر بھی وہ جو ہے ضد پہ, انا کی وجہ سے, اکڑ کی وجہ سے وہ انکار ہی کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایسی ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ اگر ان کو اس طرح کی لکھی ہوئی کتاب دکھا بھی دی جائے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی بطور حضرت بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے دل پہ نازل ہوتا تھا, وہ لکھے ہوئے تو نہیں تھا, وہ تو بعد میں اس کو لکھ کر محفوظ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عطا ہوتا تھا اور بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھلے ہی اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں, اور ان کا اگر میں یہ اعتراض پورا بھی کر دوں تو بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے, تب یہ اس کو کہیں گے یہ تو کوئی جادوگر ہے جو کوئی جادو کی لکھی ہوئی کتاب لے آیا, یعنی یہ مانیں گے پھر بھی نہیں, نظر بندی کہیں گے, جادو کہیں گے, کیونکہ ان کی سرشت یہ ہے کہ یہ ضدی لوگ ہیں, ہٹ دھرم لوگ ہیں اور ماننا نہیں چاہتے. اور یہ بھی ہر دور میں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب لوگوں نے نہیں ماننی ہوتی نا اللہ تعالیٰ کی بات یا اعتراض کرنا ہوتا ہے, تو چاہے آپ ان کو کسی قسم کی لاجک دے دیں وہ نہیں مانتے. آج بھی آپ دیکھ لیں, آپ کسی کو کوئی دین کی بات سمجھانے کی کوشش کریں, بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خیر ہوتی ہے یا ہدایت کی طلب ہوتی ہے اور وہ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے جو ان کے سینے ہیں وہ کشادہ کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے نا, ضدی ہٹ دھرم لوگ, ان کو آپ کچھ بھی بتا دیں, کوئی لاجک دے دیں, کس قسم کے دلائل ان کو دے دیے, جس نے طے کر لیا ہوتا ہے نا کہ میں نے نہیں ماننا, اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, وہ اس کی کوئی نہ کوئی حجت, کوئی نہ کوئی آگے سے آپ کو ریزن دے دے گا. اکثر یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات پہ بحث کریں تو وہ نہیں مانتے, اور وہ یہی اعتراض کیے جاتے ہیں کہ نہیں ایسے ہے تو ویسے کیوں نہیں, یہ تو یہ ہے. وہ مطلب اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اتنے صحیح ہوتے ہیں, اتنے صحیح تو نہیں کہنا چاہیے, اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اتنے جمے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے وہ ضد پہ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے. بعض لوگ تو ویسے ہی ان کی آپ کہہ لیں کہ ایک سرشت یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے, یا میرے جو خیالات ہیں ان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے, میں نے انہی پر رہنا ہے, میں سب سے بڑا عالم فاضل اور سب سے زیادہ سیکھا ہوں. بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے. اور بعض جو ہیں وہ ویسے ہی جو ہے مطلب ان میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ طلب ہی نہیں ہوتی, یا وہ اس چیز کو دھیان ہی نہیں دیتے, یا ان کے لیے اہمیت ہی نہیں ہوتی اس چیز کی. تو ایسے لوگ تو پھر ظاہر ہے نہیں سیکھ سکتے یا وہ ہدایت نہیں پاتے. تو بیسیکلی یہی یہاں پہ بتایا جا رہا. آج بھی آپ دیکھیں اکثر لوگ بہت سی چیزوں کو جادو یا ان چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں کہ غلطیاں اور آپ کہہ لیں کہ نافرمانیاں اور غلط کام اپنی طرف سے ہو رہے ہیں, تو اکثر چیزوں کو پھر وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے اوپر جی کسی نے بندش کرا دی, جادو کرا دیا. ٹھیک ہے, جادو وغیرہ ہونا یہ ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, بالکل ہوتا ہے. لیکن اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے اعمال اور اپنی جو کمی کوتاہیاں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور انسان جو ہے وہ اس کو بس ہر چیز کو جادو اور اس سے جوڑ جاڑ کے اور اپنی کمی کوتاہی کی طرف نظر نہیں کرتا. تو بیسیکلی یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے, اور ہر دور میں یہی ہوتا تھا کہ جو بھی انبیاء آتے تھے لوگ ان کے اوپر یہ ضرور الزام لگاتے تھے کہ یہ تو جی جادوگر ہیں, اور یہ تو نظر بندی کر رہے ہیں, اور یہ تو کوئی ساحر ہے, کاذب ہے, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اچھا, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا,
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ تمام ہو جاتا، پھر انہیں کچھ مہلت ہی نہ ملتی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لو، کیوں، لا، نہیں، کیوں نہ، انزلہ، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ملک، کوئی فرشتہ۔ جب لام پہ زبر ہوگی تو وہ فرشتہ کے معنوں میں ہوگا ملک، اور اگر لام کے اوپر نیچے زیر ہوگی ملک تو پھر وہ بادشاہت کے معنوں میں آتا ہے، مالک یا ملک، ٹھیک ہے۔ ملکن، کوئی فرشتہ، ولو، اور اگر انزلنا، اتارتے ہم، ملکن، کوئی فرشتہ، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، قضیہ، قاف داد یا قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، الامر، امر جو ہے وہ حکم یا معاملہ یا کام، تو حکم ہو جاتا یا معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، ثم، پھر، لا، نہیں، ینظرون، وہ مہلت دیے جاتے۔ ینظرون میں آپ دیکھیں پیش اور ساری حرکات اوپر ہیں تو وہ مہلت دیے جاتے، ویسے تو نون زوئے اور را دیکھنے کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انتظار میں ہوتے ہیں، تو جن کو مہلت دی جاتی ہے ان کو بھی انتظار میں رکھا جاتا ہے، ان کو انتظار کرایا جا رہا ہوتا ہے، وہ یعنی ان کو وقت دیا جا رہا ہوتا ہے، بیسیکلی یہ مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جو ان کا اعتراض ہے اس کو بھی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی باتیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی اللہ کا رسول ہے، یا یہ جو بھی باتیں کرتا ہے ہم اس کو کیسے سچ مان لیں کہ اس کے ساتھ تو کوئی کتاب نہیں لکھی جاتی اور یہ تو کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو خود کوئی فرشتہ ہوتا جو نبی ہوتا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، ایک طرح سے آپ کہہ لیں جیسے ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بھی اگر کوئی خاص کوئی پرسنالٹی کوئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ارد گرد کوئی باڈی گارڈز ہوتے ہیں، یا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی وزیر وغیرہ یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی ایسے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، پھر ہم مان لیتے، وہ فرشتہ ہمیں آ کے بتا دیتا کہ یہ جو ہے اللہ کا رسول ہے تو ہم مان لیتے، یا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو عام ہماری طرح کا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازار آتا جاتا ہے اور دیگر سب کام ہماری طرح کرتا ہے، تو یہ کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ بشریت کو نبوت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان جو ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یا تو ہمارے پاس فرشتہ آتا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آئے، ہم اس فرشتے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر ہم یقین کر لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ تو یہاں پہ ان کا یہی جو اعتراض تھا اس کو رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا یہ بھی مطالبہ مان لیا جاتا تو بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا، تب بھی انہوں نے حجت ہی کرنی تھی اور تب بھی انہوں نے کوئی بحث ہی کرنی تھی، بلکہ اگر ان کے اوپر فرشتہ نازل کر دیا جاتا تو پھر تو معاملہ ہی تمام ہو جاتا۔ یہ جو ہے نا لقضی الامر ثم لا ينظرون، کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتہ بھیجتے ہیں تو انسانوں کے اوپر جب فرشتے بھیجے جاتے ہیں تو کن کن معاملات کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یا تو وہ کوئی عذاب لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عذاب لے کے آتے تو بھی ان کا معاملہ تمام ہو جاتا، تو ویسے ہی ظاہر ہے کچھ نہیں تھا پیچھے بچنا، یا پھر وہ انسان کی موت لے کر آتے ہیں تو بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ تمام ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ان انسانوں میں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ہی بھیجنا تھا، وہ اس لیے ابھی اگلی بھی آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ بھیجتے تو ظاہر انسانی شکل میں بھیجتے تب ہی لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے، کیونکہ فرشتے دیکھیں وہ نوری مخلوق ہے نا، تو انسان ان کو تو نہیں دیکھ سکتا ایسے جب تک کہ وہ کسی انسانی شکل میں نہ ہو، چونکہ نوری مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو بالعموم وہ انسانی شکل میں ہی آتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی، آپ نے نام سنا ہوگا، تو حضرت دحیہ کی شکل میں وہ آتے ہوتے تھے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کو اپنی اصل شکل و صورت میں دیکھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ بہت بڑی جسامت کے اور ان کے تقریباً 600 پر تھے جس سے افق پورا بھرا ہوا تھا،
یعنی بہت ہیوج وہ تھے، ورنہ عام تو وہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی موجودگی میں کسی انسانی شکل میں جو ہے وہ فرشتہ آ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ حدیث جبرائیل جب ڈیٹیل میں بتائی تھی تو اس میں بھی بتایا تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی مسافر آیا ہے، تو انسانی شکل میں وہ آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فرشتہ آتا تو لوگوں کے پاس پھر بھی جو ہے وہ یا تو حجت ہو جانی تھی. حجت کیا ہو جانی تھی، یا وہ کیوں انہوں نے کیا اس وقت اعتراض کرنا، تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے نا، تو یہ تو عمل کر سکتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، تو ہم تو ظاہر اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. یعنی جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، ان کے ساتھ آپ کوئی بھی دلیل کے ساتھ بات کر لیں یا ان کو کوئی بھی دکھا بھی دیں. یعنی بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ دینی معاملات کے حوالے سے کچھ بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے ان خیالات سے ہٹنے کو راضی نہیں ہوتے جن پہ وہ اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو آپ واضح ثبوت بھی دے دینا کہ یہ دیکھیں قرآن میں یہ بتایا گیا یا حدیث میں یہ بتایا گیا، وہ پھر بھی نہیں مانتے، وہ پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی لاجک نکال ہی لیتے ہیں. تو یا تو وہ یہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم نہیں مانتے کہ یہ تو فرشتہ ہے تو یہ تو عمل کر سکتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے. یا پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جب آتے ہیں فرشتے تو وہ پھر کن کن معاملات کے لیے بھیجے جاتے ہیں. تو اگر عذاب لے کر آتے یا موت لے کے آتے تو ویسے ہی ان کا معاملہ ختم ہو جاتا اور پھر یہ مہلت نہ دیے جاتے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی تم لوگوں کے اوپر کوئی یعنی فرشتہ بھی نہیں آ رہا یا کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا جا رہا، تو ایک طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے. ورنہ پچھلی قومیں جو ہیں ان کی مہلت اسی لیے ختم ہو گئی تھی کہ انہوں نے یا تو مطالبات کیے، مطالبات پورے کر کے ان کے معجزات دکھا دیے گئے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے نافرمانی کی تو ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا، صفاقتی سے مٹا دیا گیا. اب قوم سمود نے جس طرح کہا تھا کہ ہمیں اونٹنی دکھاؤ اس پہاڑ سے نکلے بچہ جنے، بالکل ویسا ہی ہوا، لیکن وہ مانے تو پھر بھی نہیں، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، الٹا اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی جو اعتراضات کریں یہ بس ویسے ہی نہ ماننے کے بہانے ہیں، ورنہ انہوں نے بھی ماننا کوئی نہیں. اچھا پھر ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور ہم انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑی ہوئی ہیں. بلو اور اگر جعلناہ بناتے، جعل بنانا، نون الف نا ہم اس کو، اگر بناتے ہم اس کو ملکن ایک فرشتہ، لجعلناہ البتہ بناتے ہم اس کو رجلن ایک انسان ہی. ٹھیک ہے، رجل جو ہے وہ ویسے تو مرد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو نبوت جو ہے وہ مردوں کو ہی دی گئی ہے. ایک انسان و اور لبسنا البتہ ہم مشتبہ کر دیتے. لام با اور سین جو ہے لباس کا ورڈ اسی سے ہی ہے نا، تو جب لباس پہنا جاتا ہے تو جسم کو چھپایا جاتا ہے، جسم چھپ جاتا ہے. تو جو چیز مشتبہ ہوتی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ چیز واضح نہیں ہوتی یا چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پہ للبسنا کا مطلب ہے نون الفنا تو ہم کے لیے آ رہا ہے، اور شروع کا فرسٹ لام جو ہے وہ البتہ کے لیے، اور دوسرا لام جو ہے وہ لبسا. اور البتہ ہم مشتبہ کر دیتے علیہم ان پر ما جو یلبسون وہ شبے میں مبتلا ہیں، یا وہ کے معنوں میں لابا سے لباس والا روٹ ورڈ اور واو نون پلورل. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ تو اعتراض تو کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہم پر، لیکن جیسا پچھلی آیت میں بتایا کہ فرشتوں کے آنے کی کیا کیا ریزن ہو سکتی تھی، اور وہ ہوتی تو یا تو ان کا معاملہ ختم ہو جاتا، یا اگر انسانی شکل میں ہم بھیجتے تو پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا. کیونکہ یہاں پہ بھی وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل صورت میں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی نہیں فرشتے کو بھیج سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے دہشت سے ہی ختم ہو جائے. یہ تو انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تو ان کو خاص ایسی اسٹرینگتھ اور اہلیت ہوتی تھی، ان کو بتایا جاتا تھا اور وہ اس چیز کو برداشت کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن عام انسان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر
इनकी फरमाइश पर अल्लाह ताला भेज देते और इंसानी शक्ल में भेज देते, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, तो फिर भी मामला इनके ऊपर इसी तरह मुश्तबे ही रहना था, यानी इन्होंने फिर यही कहना था, फिर हीला बाना और हुज्जत करनी थी कि हम कैसे मान लें, क्योंकि ये भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी तो इंसान ही है ना। तो इन्होंने फिर वही बात करनी थी कि ये तो इंसान है, या इन्होंने कहना था ये तो इंसान है इसलिए अमल, ये अगर फरिश्ते की शक्ल में आता तो उन्होंने कहना था ये तो फरिश्ता है इसलिए अमल कर सकता है, और अगर इंसान की शक्ल में आता तो उन्होंने कहना था कि हम नहीं मानते। तो बात तो फिर भी उसी तरीके के लिए यानी मुश्तबे ही रहती बेसिकली। और अल्लाह ताला ने देखिए इसको हम कह के बात की ना, वाला बस ना, यानी हम उनके लिए मामला इस तरीके के कर देते कि ये वो इसी तरह गुमराही में पड़े रहते। तो ये अल्लाह ताला का ही फैसला होता, तो अल्लाह ताला की तरफ से ना, कि जब कोई जिद्दी और हर तरह इंसान होता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए हदायत के रास्ते बंद कर देते हैं और उसको उसी की गुमराही में छोड़ देते हैं, और उसको फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसको भटका दिया जाता है और वो उसी में गुम रहता है। तो इसलिए ज़ाहिर है जो कुछ भी होता है वह अल्लाह के हुक्म और फैसले से होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ललबस ना कहा गया। तो जिस तरह आपको बात कर रही थी कि ये लोग बशरियत को अहल ही नहीं समझते थे ना नबूवत का, तो अगर इंसान सोचे ना, थोड़ा सा गौर करे, तो ये तो अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा एहसान है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया भेजे वो इंसानों में से ही थे। क्योंकि देखिए एक इंसान ही इंसान के जज्बात से आगाह हो सकता है ना, फरिश्ते तो नहीं हो सकते, वो कैसे। और दूसरा ये भी कि आप देखिए इंसान इंसानों से तो मायूस हो सकते हैं, उनके साथ इजीली बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ मामलात कर सकते हैं। अब अपने आप पर ही रख के सोचें, अगर कोई फरिश्ता आ जाए तो हम उससे कैसे मायूस हो सकते हैं, या उससे कैसे कुछ सीख सकते हैं, या बात कर सकते हैं। खौफ और दहशत इस किस्म का आलम भी होगा। और फिर वही बात के ज़ाहिर फरिश्तों की तो और तरह की एबिलिटीज़ हैं, ख़ास किस्म की, इंसानों की लिमिटेड हैं। और इंसान जो हैं वो उनको अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी भी दी है कि वो चाहे तो अपनी मर्जी से नाफरमानियां करें। तो ये भी तो बात है ना। फिर लोगों ने कहना था कि हम तो नहीं मानते, तो फरिश्ता तो कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। तो वही बात वंस अगेन आ जाती है कि इनके ऊपर मामला फिर भी ऐसे ही रहना था, यानी ये अल्लाह की तरफ से अपनी गुनाहों की वजह से इस तरीके से भटका दिए गए हैं कि अब ये इनको कुछ भी करके दिखा दिए जाएंगे, ये हुज्जतें ही देते देंगे, मानना इन्होंने कोई नहीं। और क्योंकि सरकश और हठ धर्म जिद्दी लोग जो होते हैं ना, उनकी यही आदत होती है, वो नहीं मानते। तो बेसिकली इसमें जो है ना, एक तो यानी इनको भी समझाया जा रहा है कि तुम इस किस्म के जो एतराजात करते हो ये कोई नई बातें नहीं है, तुमसे पहली कौमें भी ये करती रही हैं, और वो भी अल्लाह की तरफ से उनके लिए मामला तमाम करके उनको हलाक किया जाता है। और साथ साथ इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तसल्ली भी दी जा रही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये होता था कि शायद मैं अल्लाह की बात सही तरीके से पहुंचा नहीं रहा हूँ, या मैं अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये जो है नहीं मान रहे हैं और ये लोग राह रास्त पर नहीं आ रहे। तो अल्लाह ताला इस किस्म की आयात से ना जो इनके एतराज़ात का जवाब देते, तो साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन रखने के लिए भी होता था कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये हैं ही ऐसे लोग, और इनसे पहले भी ये सब कुछ होता आया। क्योंकि ये होता है ना कि जब आपको ये परेशानी होती है कि शायद मेरे समझाने में कोई कमी है, या मैं सही, ये इवन मतलब मैं भी जब देखती हूँ ना टेस्ट में, बाज दफा कोई इस किस्म की बात होती है जो मुझे लगता है कि ये तो ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर कोई मिस्टेक होती है, ये तो बड़ी आम सी चीज है, फिर मुझे यही होता है कि शायद मैं इसको सही तरीके से समझा नहीं पाई। तो हम तो बहुत ही अदना से लोग हैं, और ना कोई हमारी उस तरह की एफर्ट है। आप सोचें अंबिया जो होते थे उनके ऊपर कितना ज्यादा जिम्मेदारी का उनको एहसास होता था, कितना ज्यादा बोझ होता था, और वो कितना इस चीज के लिए परेशान होते होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबीयत के भी चूंकि बहुत नरम थे, तो उस लिहाज से भी है कि उनको तसल्ली दिया जाना जरूरी था, ताकि वो इस परेशानी में ही ना मुब्तला रहे, और वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको लिए ये एक तरह की, यानी आपके लिए हिम्मत बंधाई जाती थी या ढारस दी जाती थी कि आप अपना काम करते रहें, मायूस होके ना बैठ जाएं या परेशान ना हो। ये तो ऐसी बहानेबाजियां करें, इन्होंने मानना नहीं है, ये सिर्फ ना मानने के बहाने। सब बच्चे होते हैं ना, बाज़ दफा कोई बात नहीं माननी होती तो कभी कोई बात करते जाते, ये भी इनकी ये सरिश्त बताई जा रही है।
फिर चूंकि वो रसूलों का मजाक उड़ाते थे, वो भी और उनसे पहले आने वाली कौमें भी, तो उसका भी आगे अल्लाह ताला ने बता दिया, वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। आपसे पहले भी रसूलों से मजाक किया जा चुका है, फिर इन तमस्खर करने वालों को उसी अजाब ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। वलक़द, और अलबत्ता यकीनन, उस्तुहज़िअ, अगर आप अलहदा से इस वर्ड को पढ़ेंगे तो उस्तुहज़िअ पेश के साथ पढ़ेंगे, और ये जिस तरह हम उर्दू में वर्ड इस्तेहजा कहते हैं ना मजाक उड़ाने के लिए, हा जा और हमजा, ये इसका रूप वर्ड है। तो मजाक उड़ाया गया किनका? बिरुसलिम, कई रसूलों का। रसूल जो है प्लूरल में है, कई रसूलों का। मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कबल पहले। फ़हाक़ा, हा या काफ इसका रूप वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कोई मुहासरा या घेरा हो जाना। फ़हाक़ा, तो घेर लिया, बिल्लज़ीना, उन लोगों को, यहाँ पे बाज़ बी को के मायनों में आ रहे, सखिरू, जिन्होंने तमस्खर किया या जिन्होंने मजाक उड़ाया, सीन खारा इसका रूप वर्ड है, मिनहुम, उनमें से, माँ जो, कानू वो थे, बिही साथ इसके, यस्तहज़िऊन वो इस्तेहज़ा करते या वो मजाक उड़ाते। हाजा और हमजा, शुरू में या जो है वो आतईन वाला वो के मायनों में है, और फिर सीन ता बाब की वजह से है, बाब इस्तफाल में जाने की वजह से। हाजा और हमजा आपको बीच में ही नजर आ रहा है, रूट वर्ड, और वाउ नून प्लूरल की वजह से, यानी वो सब मजाक उड़ाते थे। यहाँ पे आप देखिए एक इस्तेहजा का वर्ड आया है और एक सखीरू का वर्ड आया है, दोनों का मतलब ही मजाक उड़ाना होता है। फर्क क्या होता है? सखीरू होता है कोई ऐब बयान करके हकारत के तौर पे मजाक उड़ाना, यानी किसी को हकीर समझते हुए, और इस्तेहजा होता है कि जब कोई खिलाफे अकल या अजीब बात सामने आए ना, तो उस बात के ऊपर उसका मजाक उड़ाना। जैसा होता है ना कि कोई आपको अकल किसी चीज को मान नहीं रही है, ये बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेंज लग रही है, तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू करो, ये कैसे हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। और एक मजाक उड़ाना होता है जिसमें आप किसी की कोई ऐब जोई करते हैं और उसको हकीर जाहिर करते हैं। तो ये दोनों ही मामला जो है अंबिया के साथ करते रहे हैं लोग। तो ये भी वंस अगेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये आपका मजाक भी उड़ाते हैं ना किसी भी मामले में, तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे पहले भी जो रसूल भेजे गए हैं उनके साथ भी ये मामला होता रहा है। ये कोई मामला खास आपके साथ नहीं है। आपसे पहले भी जो अंबिया थे उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी ऐब जोई की गई, उनको हकीर समझा गया। जिस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब वो कश्ती बनाने का हुक्म हुआ ना उनको अल्लाह ताला की तरफ से, तो जब वो कश्ती बना रहे होते थे, ज़ाहिर उसमें कुछ काफी दिन लगे थे उनको बनाने में, तो जब वो उनके कौम के जो सरदार वगैरह उनके पास वहां से लोग गुजरते थे तो वो हंसते थे, क्योंकि उससे पहले किसी ने कभी कश्ती देखी नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ये बनाई थी, तो वो कहते थे ये क्या कर रहे हैं, और ये तो बेवकूफ है, और ये जैसा होता है ना कि पागल है, नाउज़ुबिल्लाह सुबहान नाउज़ुबिल्लाह, और इसको कोई अक्ल नहीं है, ये क्या दीवाना हो गया, इस किस्म की बातें लोग करते हैं। तो और भी जितने अंबिया होते थे उनके साथ भी ये मामला रहा था। तो ये चीज यहाँ पे बता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया जा रहा है कि आपसे पहले भी अंबिया का मजाक उड़ाया गया, उनकी भी तहकीर की गई है, तो आप परेशान ना हो इनके मजाक उड़ाने पर। और ये जिस तरह वो होता है ना कि यानी वही बात है कि जब कोई इंसान किसी को किसी और तरीके से लेट डाउन नहीं कर सकता या उसकी बात को रद्द करने के लिए उसके पास कोई दलील नहीं होती, तो फिर उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। तो इसमें समझने की बात यही है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात आए या समझाया जाए या बताया जाए, तो रवैया जो एक मोमिन का वो आगे से समीना व अताना वाला होना चाहिए। हुज्जतें नहीं करनी चाहिए, ना ही हीले बहाने करने चाहिए, और ना ही अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वालों का या अल्लाह के अहकामात बताने वालों का मजाक उड़ाना चाहिए। ये भी गलत रविश है, और ऐसा करना जो है इंसान के लिए नुकसान का बायस होता है। अब ये लोग तो ज़ाहिर बहुत ही बड़ी जसारत करते कि रसूलों का मजाक उड़ाते थे, तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि उनको
کے اعمال کی وجہ سے پھر ان کو گھیر لیا گیا، یعنی اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا. فحاقہ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کہ عذاب نے، اللہ کی پکڑ نے، اللہ کی سزا نے ان کو گھیر لیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ایسا نہیں ہوتا. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دین کے اوپر خود عمل کر رہے ہوں، کچھ کرنا چاہ رہے ہوں یا کچھ عمل کر رہے ہوں، تو فوراً جو ایک پہلا رویہ لوگوں کی طرف سے آتا ہے وہ ایک مذاق اڑانے والا ہوتا ہے، ایک تسخیر کا یا ایک تحقیر کا، کہ آپ کو کم تر وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا حقیر سمجھتے ہیں، یا ویسی کوئی بھی بات ہم کو تو وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس طریقے کا مذاق اڑاتے کہ یہ تو بڑی ناقابل یقین بات ہے، خلاف عقل بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتی. تو اب اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی کیا بات ہے کہ ہم اگر دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، یا اللہ کی بات آگے پہنچا رہے ہیں، اگر اس عمل میں ہمارا کوئی مذاق اڑاتا ہے یا ہمیں کوئی حقیر سمجھتا ہے یا ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی کس قسم کی جوکس بناتا ہے، تو ایسی کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے نا ہم نے پریشان نہیں ہونا، یا ہم نے جو ہے وہ ہمت ہار کے نہیں بیٹھ جانا. کیونکہ آپ دیکھیے انبیاء کا کیا درجہ تھا، کس درجے کے وہ لوگ تھے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا گیا ہے. تو ہم عام لوگ اگر ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری تو کیا حیثیت ہے، ہم تو بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو کے بیٹھ جائیں یا ہمت ہار جائیں یا کہیں کہ اچھا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو میں تو یہ نہیں کروں گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ کہ کبھی کسی دین پر عمل کرنے والے کا کسی معاملے میں بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے نا بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کے نام اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ بڑے اپنے ڈیسیجنس میں بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ ویک ہوتے ہیں یا وہ ڈر جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں یا اس قسم کی مخالفت وہ لے نہیں سکتے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں اور آپ کی وجہ سے وہ انسان وہ کام کرنے سے رک جائے، تو ایک تو مذاق اڑانے کا گناہ تو ہے سو ہے، اور دوسرا آپ کی وجہ سے وہ انسان اچھا بھلا وہ اللہ کے حکم پہ چلتا چلتا رک جائے، تو کتنا ڈبل گناہ آپ کما رہی. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، کسی نے ابایا پہن لیا تو ابایا والوں کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، کسی نے عورتیں اگر نقاب پہنتی ہیں تو ان کو کوئی ننجا ٹرٹلز اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یا مردوں نے اگر داڑھی رکھ لی، اگر کوئی کہتا ہے کہ اچھا میں اپنی شلوار کے پانچے اونچے کر لیتا ہوں، یا کوئی مسواک بھی ایون یوز کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہیں. آج کل کے دور میں مسواک کر رہا ہے یا آج کل کے دور میں ایسے پانچے اونچے کر کے چل رہا ہے، یہ تو اچھا نہیں لگتا، یہ تو یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو اب وہ دین کے اگینسٹ جانا جو ہے وہ زیادہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہوا ہے نا. اور یا کوئی اگر زیادہ نماز کی یہ پابندی سے، جیسا کوئی بچہ ہے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، کوئی ینگسٹرز ہیں اور اگر وہ مسجد جانا شروع کرتے ہیں تو ارد گرد کے ریلیٹیوز ہی جو ہیں وہ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، یا داڑھی رکھ لی تو اس کا مذاق اڑا لیا، یا کوئی بھی اس قسم کی بات. اگر آپ جب قرآن سیکھنا سکھانا شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ کے اوپر پہلے ہی کرتے ہیں کہ چلو جی تم تو بڑے مولوی ہو گئے اور تم تو یہ کرنے لگ گئے. تو ایسے میں پریشان نہیں ہونا، بالکل ہمت نہیں ہارنی. اور بعض دفعہ تو بہت اسٹرانگ طریقے سے ہوتا ہے، آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ اتنی اسٹرانگ طریقے سے آپ کو آگے سے یعنی ان کا نفی کی جاتی ہے، اور اتنا یعنی آپ کہہ لیں کہ برے طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی سبکی بھی محسوس ہوتی ہے. سب کے درمیان آپ کو اس طریقے سے وہ کہہ دیا گیا، لیکن اس وقت بس کوئی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ سچ بات کر رہے ہیں، حق بات آگے کر رہے ہیں. تو اور حکمت کے ساتھ کریں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ آگے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں یا آپ بھی بد اخلاقی کے اوپر اتر آئیں یا آپ بھی جو ہے وہ تمسکر اڑانا شروع کر دیں، مذاق اڑانا شروع. نہیں، دین کی بات سمجھانی جب بھی ہے نا تو اس کا طریقہ حکمت سے بات کرنے کا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت زیادہ صبر سے کام نہیں ہے اور بہت زیادہ کول ڈاؤن رہتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ بات کرنی ہے. اگر آپ فلیئر اپ ہو جائیں گے، اگر آپ ہائپر ہو جائیں گے تو بھی آپ کی بات جو ہے وہ بے اثر ہو جائے گی، اور اگر آپ ان لوگوں کی باتوں کا اثر لے کر بے ہمت ہو کے بیٹھ جائیں گے تو بھی آپ کے لیے نقصان ہوگا. اللہ کی بات آپ نے پہنچانی ہے ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے کہ آگے سے آپ کو ری ایکشن کس طرح کا مل رہا ہے.
اور جب آپ سب لوگ چونکہ سمجھ رہے ہیں اور دین کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں پر یہ آتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے اپنے طور پر جہاں پہ کوئی ایسا غلط ہو رہا ہے یا ایٹ لیسٹ کوئی ایسی بات آپ سے پوچھی جا رہی ہے یا کسی ایسی محفل میں آپ ہیں جہاں پہ کوئی بات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بالکل صحیح علم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں تو ایسا نہیں ہے, تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں لیکن حکمت کے ساتھ. اور یہ سارے پوائنٹس جو ہے نا یہ اب ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, تو عام سی باتیں ہیں کہ بھئی وہ مذاق اڑاتے تھے اور وہ روکتے تھے اور وہ شرک کرتے تھے, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. لیکن آج ہمارے اس کو پڑھنے کے لیے اس لیے قرآن مجید میں محفوظ کیا گیا کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اب انبیاء تو نہیں بھیجنے, اب تو یہ کام امت مسلمہ کا ہی ہے کہ اس نے آگے پہنچانا ہے, جس نے بھی پڑھ لیا وہ آگے اس کو پہنچائے. لیکن چونکہ یہ معاملہ ہر دور میں لوگوں کا رہا ہے, ہر نام ماننے والا اللہ کے احکامات بتانے والے کا یا اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے یا ان کی تحقیر کرتا ہے یا اس انسان کی تحقیر کرتا ہے یا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی ہمت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے مذاق اڑانا, تو سب سے کامن ہے, یہ تو آپ نے کیا ہوگا نوٹ جو ہے وہ یہ والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہ قرآن پڑھانے والے ان سے تو ذرا دور ہی رہو, اور یہ تو ایک وہ نا لیبل کر دیا جاتا ہے, یہ لوگ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں, یہ اس قسم کی باتیں اس قسم کے اسپیشلی یعنی آپ کہہ لیں کہ ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں جو کہ میں نے بھی کئی دفعہ فیس کی ہیں کہ یہ تو کرتے ہی ایسے ہیں یا ان سے تو دور ہی رہو یا ان کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے. تو شروع میں ہوتا ہے, پریشانی ہو جاتی ہے یا انسان غصے میں بھی آ جاتا ہے, فلیئر اپ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر بھی دے دیا, ہمت بھی دے دیا, تو انسان برداشت کر لیتا ہے. لیکن اس میں یہی چیز سیکھنے کی ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے اس وقت فوراً یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا, اور یہ سوچ کے بات کریں گے ہوگا ہی, آگے سے اپوزیشن تو آئے گی اور کچھ نہیں, تو اس کے بعد بھی جب وہ آپ سے ملیں گے تو بار اس چیز کو جو ہے وہ مذاق کے طور پہ آپ کے اوپر ٹونٹ بھی کیا جائے گا. لیکن کوئی بات نہیں, ہمیشہ ہی یاد رکھیں کہ حق بات اگر آپ نے کی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس حق کو واضح ضرور کریں گے. یہ بھی ایکسپیرینس ہے میرا کہ بعد میں وہ چیز آپ دعا کرتے رہیں, ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا کریں, یہ نہ کریں کہ ان سے آپ اس سے نہ آ کے کہ ہم نے ان کے لیے اب کچھ بس ٹھیک ہے جائیں بھاڑ میں. عموماً انسانوں کا یہ رویہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھاڑ میں, ایسے نہیں کرنا, آپ نے ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا کرنی ہے. آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رو کے ہمارے لیے ہدایت کی دعائیں نہ کرتے یا ہمارے لیے اتنی اللہ تعالیٰ کے آگے التجائیں دعائیں نہ کرتے تو ہم کہاں جاتے. تو ہمارے پہ یہ بھی ہے کہ ہم سب کے لیے دعا بھی کریں ان کے لیے ہدایت کی, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس حق کو واضح کر دیتے ہیں, ان کو وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہی, کیونکہ حق تو اپنا آپ منوا کے رہتا ہے. قرآن مجید میں اس کے کئی دلائل مل جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنتوں میں اس کے کئی دلائل مل جاتے ہیں, تو وہ تو واضح ہو ہی جاتا ہے. جس کو نہیں پتا اس کی کم علمی کی وجہ سے نہیں پتا یا اس کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے نہیں پتا, حق تو حق ہی رہتا ہے نا, اس نے تو نہیں ختم ہو جانا. تو بس اس میں جو چیزیں ہیں نا وہ یہی سمجھنے کی, اور ہمارے لیے اس میں جو لرننگ ہے, جو سبق ہے, وہ یہی ہے کہ اگر اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. آج بھی اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کریں گے لوگ, اور نبی کی ناموس اور ان کی عزت, ان چیزوں پر بہت بات ہو رہی ہوتی ہے, جان دے رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر جان لینے کو بھی تیار ہوتے ہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات آتی ہے تو وہی لوگ مذاق اڑانے پہ بھی آ جاتے ہیں. کوئی کسی سنت پہ عمل کر رہا ہو تو اس کے اوپر مذاق اڑایا جائے گا, یا سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یا ان کو اہمیت نہیں دی جاتی, تو یہ تو سنت ہے نا, خیر ہے اس کو چھوڑ دو. یا اگر کوئی کر رہا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ مذاق اڑایا جائے گا. ویسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ وہ ان کے جانثار بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز سمجھ اور فہم کی ہے نا, تو جتنا آپ اپنے دین کا علم حاصل کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا فہم اور شعور دیتے جاتے ہیں اور ہمت بھی دیتے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آگے دیکھیں, قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ ان سے کہیں کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. کل کہہ دیجئے, سیرو چلو پھرو, سیر کرنا ہوتا ہے نا, سین یارا سیر کرنا, یہ وہی ورڈ ہے. سیرو جو ہے امر کا صیغہ ہے کہ چلو پھرو. کس میں چلو پھرو؟ فی الارض زمین میں, ثم پھر, انظرو دیکھو نظر ڈالو غور کرو, کیفا کس طرح, کانا ہوا,
आक़िबतु, आक़िबत ये जो है अंजाम से, अक़ब होता है ना, ऐन काफ बा, इसका रूट वर्ड होता है। तो अक़ब का मतलब होता है पीछे, जैसे हम कहते हैं मकान के अक़ब में मैदान है या मकान के अक़ब में कोई मस्जिद है। तो आक़िबत जो है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी सजा जो इंसान के अमाल के पीछे आती है, ठीक है। तो इसलिए अंजाम इसका वर्ड इसके लिए मतलब आक़िबतु अंजाम। अक़ब जो है वो एड़ी के लिए भी आप पढ़ चुके हैं ना, एड़ी यानी हील जो होती है पाँव की, वो भी ज़रा बैक की साइड पे होती है, पीछे होती है। तो अक़िबैन का वर्ड आपने पढ़ा था। अल मुकज़्ज़िबीन, मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वाले, तो यानी झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ या उनको किस तरह की सजा मिली। तो अल्लाह ताला ने फिर वही बात की, वो जो तबाहशुदा कौमों का जिक्र पहले किया गया था कि उनके खंडरात और आसार तो अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, तो तुम उन पे से गुजरते हो तो उनको देखते नहीं हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन तबाहशुदा कौमों के आसार को जब तुम देखो तो उनके ऊपर गौर करो। ये उनज़ुरु का वर्ड जो है, गौर करो और उससे नसीहत पकड़ो, यानी इबरत की निगाह से उनको देखो, तो तुम पे बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के भेजे हुए रसूलों का वो इनकार करते थे तो उनका अंजाम क्या हुआ था। यानी जब तुम इनको देखोगे तो तुम्हें उससे इबरत, देखो तो इनसे तुम्हें इबरत हासिल करनी चाहिए। और इससे ये भी समझ आती है कि ऐसी जगहों पे अगर मतलब जैसा कोई रुइंस या खंडरात वगैरह है तो वहां पे अगर कोई जा भी रहा है ना तो उसको इबरत के हासिल करने के लिए ही उस जगह को देखना चाहिए। यानी एक वो जिसका हमारे यहाँ तो अब ये मामला हो गया ना कि वो एक टूरिस्ट प्लेस बना दी गई है और लोग जो है आउटिंग की नीयत से या एंजॉयमेंट की नीयत से वहां पे जा रहे होते हैं। तो ऐसी जगहों पर जब जाए ना तो एंजॉयमेंट की नीयत नहीं होनी चाहिए, इबरत हासिल करने का मकाम है ये कि वो भी हमारी तरह के इंसान थे और बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता कौमें थी और किन हालों को वो पहुंची और किस तरीके से वो इस तरह से तबाह हुई कि पूरी की पूरी बस्तियां ही उलटती गई थी। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के भेजे, ये तो बहुत बड़ी नाफरमानी है ना कि अल्लाह की तरफ से रसूल भेजा गया है और अहकामात आ रहे हैं, किताबें आ रही है और नहीं माना जा रहा, उसकी तकजीब की जा रही है, रसूलों की नाफरमानी की जा रही है। बल्कि ये जो जैसे ये सिंध में भी जो है ओल्ड ये सिविलाइजेशन पता चलती है, जो भी जब ये रुइंस वगैरह देखिए तो उसमें ये भी पता चलता है कि बास तो ऐसे है जैसे एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग थे और उधर ही उनके जो है वो रिमेन्स मिले, जैसे या तो अचानक से बिल्कुल कुछ हुआ, यानी जिस तरह आम होता है ना, आप अपने लाउंज में बैठे हुए हैं या बेडरूम में हैं, लोग इकट्ठे सो रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, चल फिर और वहीं पे देर एंड देन ऐसा अल्लाह का अजाब आया कि खत्म हो गया। और ऐसे ही हुआ जब ज़लज़ले आते हैं तो हमने देखा ही ऐसे ही होता है ना कि वो पूरी की पूरी बस्तियां उलट जाती हैं, यानी बिल्कुल ही घर नीचे और जमीन ऊपर आ जाती है। तो वैसे ही होता है कि आम नॉर्मल जिंदगी या तो गुजार रहे होते हैं, दिन का टाइम होता है या रात का टाइम होता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर जब अजाब आता है फिर मोहलत नहीं दी जाती, फिर उसी वक्त उसी हालत में जो है वो इंसान जो है वो खत्म हो जाता है। तो अभी जो वक्त है ना, जिसको भी मिला है, हर कोई अपने लिए जो जिंदगी बाकी रह गई है ना उसको अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई मोहलत समझे और कभी भी ये ना सोचे कि अच्छा ये मैं बाद में कर लूंगा, अच्छा ये मैं अभी नहीं कर सकता तो ये मैं जब बुढ़ापा आएगा तब कर लूंगा, अभी तो मेरी यंग एज है, जवानी। हम खुद भी ना बच्चों को ये कह रहे होते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो तुम यंग हो, खैर है, अभी तो तुम्हारी बड़ी जिंदगी पड़ी है। किसकी गारंटी है जिंदगी की, जिंदगी पड़ी है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप जवान है तो आपको दीन की तरफ नहीं आना चाहिए। तो दीन में हमारे यहाँ ये भी पता नहीं कॉन्सेप्ट है कि बुढ़ापे में जाके जो है वो दीन की तरफ आना चाहिए या नमाजें पढ़ना, कुरान पढ़ना जो है ये बूढ़े लोगों का काम है। एक ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने ज़हन में बिठा लिया, क्योंकि जाहिर है वो बूढ़े लोग तो जाहिर है अपनी जिंदगी की जो सारी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं उसको अदा करके फारिग हो चुके होते हैं, तो उनका रुझान ज्यादा इस तरफ हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम ये कॉन्सेप्ट बना लें कि कुरान नमाजें जो है वो बुढ़ापे में ही हमने जाके पढ़ी। ये तो जब भी इंसान बाशऊर हो जाता है तो उसके ऊपर फर्ज है कि वो इस कुरान को सीखे, समझे और उसके मुताबिक अमल करे। और हम अगर हमारी औलादें हैं, जवान है, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि हम उनको बताएं और उनको इस तरफ लेकर आए और उसको कुरान से जोड़ें और समझाएं, ठीक है ना।
تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹائم ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کے پاس کتنا ہے. ایک وہ شیطان نے بھی ہمیں یہ سکھا دیا تھا نا کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, ابھی تو بڑا وقت ہے, بعد میں کر لینا, بعد میں کر لینا. اکثر آپ لوگوں کو بتائیں بھی نا کہ اس طرف آؤ یا قرآن کلاس ہے آپ بھی اس کو جوائن کریں, تو اکثر لوگوں کا یہ تو نہیں, وہ اپنی زندگی کے جھمیلے اور چیزیں بتانا شروع کر دیتے کہ ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں, ابھی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ابھی تو ہم بہت زیادہ بزی ہیں, ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ابھی تو ہم یہ نہیں کر سکتے. ایون بہت سے فرائض جو زندگی کے ہوتے ہیں, جیسا حج کے حوالے سے جب پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ حج جو ہے وہ تو شاید بڑھاپے میں کرنے کا کام ہے, تو ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ابھی ہم نے ان کو پڑھانا ہے, پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے ان کی شادیاں کرنی ہیں. تو اس طریقے سے کر کے نا وہ ڈیلے کرتے جاتے یہ سوچ کے کہ شاید یہ بڑھاپے میں کرنے کا کام ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اور تمہیں وقت دیا ہوا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ پتہ نہیں کسی کا وقت کس طرح سے کس لمحے ختم ہو جائے. تو کوئی وقت نہیں ہے کسی کے پاس. جو وقت ہے آج کا اسی میں کریں, اسی میں سوچیں اور اسی میں جو ہے وہ الرٹ ہو کے زندگی گزاریں. تو یہ ان کو بتایا گیا کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ کس طریقے سے انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا. ٹھیک ہے, تو ایسی جگہوں پہ جب جائیں تو عبرت پکڑیں. بلکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام تبوک کے سفر پر جا رہے تھے, تو جب سمود کے علاقے سے گزرے تھے نا, تو یہ جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو تباہ شدہ آثار تھے, وہاں سے جب وہ گزرے تو وہاں پہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ یہاں سے فوراً نکلو. اور یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے ریسٹ کریں یا یہاں پہ کھانا پینا کریں. ایون کچھ لوگوں نے وہاں کے کنویں سے پانی لے کے آٹا گوندھا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا کہ یہ بھی نہیں کرنا. تو یعنی یہ جگہ جو ہے یہ آؤٹنگ کے لیے نہیں ہوتی, یہ عبرت پکڑنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور عبرت یہی ہے کہ اتنی ترقی یافتہ قومیں جو تھیں, اگر یہ ہلاک ہوگی اور ان کو بھی مہلت نہیں ملی اور ایسے آنن پانن ہلاک ہوئی, تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی پر پکڑ کر سکتے ہیں, ہلاک کر سکتے ہیں. قل لمن ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں, مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل کہہ دیجئے لیمن لیے کس کے ہے, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, والارض اور جو کچھ زمین میں ہے. قل کہہ دیجئے للہ لیے اللہ کے ہے. کتبہ اس نے لکھ دیا. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز یعنی فرض کر دیا جانا, جیسا نا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. تو یہ کتبہ یعنی کوئی فائنل بات جو ہوتی ہے نا, لکھ دیا گیا ہے, لازم کر لیا گیا ہے. تو کتبہ لازم کر لیا ہے, علی اوپر, نفسی ہی اپنی ذات پر. جب اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کا ورڈ آتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتا ہے. نفسی ہی اس کی ذات پر کیا اس نے لازم کر لیا ہے, الرحمہ رحمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا. لا یجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو. لا البتہ یا وہ کے معنوں میں جیم میم اور عین جو ہے جمع کرنا, اور نون کے اوپر جو شد آپ کو نظر آنی ہے نا, اس کو نون تاکیدی کہتے ہیں, کہ ضرور جمع کرے گا کن کو, کم تم سب کو, الا طرف یوم القیامتی قیامت کے دن, یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے, جمع کریں گے. لا نہیں, ریب کہتے ہیں شک کو, نہیں کوئی شک, یہ روٹ ورڈ ہے. فی ہی اس میں, الذین وہ لوگ, خسرو جنہوں نے نقصان میں ڈالا, خسارے میں ڈالا, خاصی کس کو ڈالا, انفسہم اپنے ہی نفسوں کو, فہم تو وہ, لا نہیں, یؤمنون وہ ایمان لاتے.
यहाँ पे भी जो है ना एक सवाल के अंदाज में सिखाने की बात हो रही है और कहा ये जा रहा है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, जब भी कुल कह के बात आती है कि आप इनसे पूछें कि आसमान और जमीन में जो कुछ भी है वो किसके लिए है। इसमें लिमन भी आया है और माँ भी आया है। इसमें थोड़ी सी यानी लिंग्विस्टिकली बस मैं आपको बता रही हूँ कि माँ जो है वो बिलमूम गैर आकिल के लिए आता है और मन जो है वो आकिल के लिए आता है। ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ, लेकिन मुहावरा करते हुए बात का चेंज भी हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे माँ के समाती आ रहा है, तो आसमान और जमीन में जो कुछ है उसमें तो हम इंसान भी आ जाते हैं और इंसान आकिल है, लेकिन वैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें अमूमन ये होता है। अच्छा, तो कहा ये जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप इनसे पूछें कि आसमान और जमीन में जो कुछ भी है वो किसके लिए है। यानी चाहे आसमानों के अंदर जो कुछ है या जमीन में जो कुछ है या दोनों के दरमियान जो कुछ भी है, जो भी मखलूकात है, जो कुछ भी है वो किसके लिए है। और फिर आगे से जवाब भी अल्लाह ताला ने खुद ही दे दिया कि अल्लाह ताला ही के लिए। क्योंकि असल में यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है ना, मैंने आपको जब पिछले वीक भी क्लास हुई थी ये बताया था कि मुशरिकीन को ये अच्छी तरह से पता था कि अल्लाह ताला की जात है जो खालिक है। ये तो उनको पता था कि ये चीजें हम तो तख्लीक नहीं कर सकते, कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन उनके शिर्क के कॉन्सेप्ट्स बड़े और तरह के थे। बुत बनाए हुए थे बहुत ज्यादा और कहते थे ये हस्तियां हमारी सिफारिश करेंगी, या अल्लाह ताला के जो काम है तकमीनी मामलात उसमें ये हस्तियां अल्लाह ताला की मदद करती हैं। नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के उनके ख्यालात। अब मुशरिकीन जो है इसलिए उनसे ये सवाल किया जाता, और ये और जगहों पे भी ये आता है, जैसा सूरत अल-आराफ में भी आता है ये बात कि इनसे पूछो कि ये किसने ये तकलीफ किया है या इस किस्म की बात। तो ये इसी वजह से आती है कि अल्लाह ताला को ये पता है कि इनको ये तो अच्छी तरह से पता है कि एक अल्लाह ताला की जात है, तो इनसे पूछो। लेकिन आगे से जवाब अल्लाह ताला खुद ही दे रही है, क्योंकि मुशरिकीन तो ज़ाहिर इस चीज का जवाब नहीं देना चाहते थे ना, क्योंकि वो जानते तो थे कि अल्लाह ताला खालिक मालिक है, लेकिन साथ उन्होंने बुतों को शरीक किया हुआ था। तो अगर इनकार करते तो भी वो फंसते थे, ज़ाहिर उनके अकीदे की नफी होती थी, और अगर वो इकरार कर लेते तो भी वो फंसते थे कि अब तो हमें ईमान लाना पड़े। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने खुद ही इस चीज का जवाब दे दिया कि आसमान और जमीन में जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ताला का ही है ना। तो ये इसमें जरा हमारे लिए भी समझने की ये बात है कि हम इंसान जो हैं, इंसान अपने ऊपर बड़ा ज़ूम करता है और अपने आप को बड़ी चीज समझ रहा होता है ना, तो हमारे पास जो कुछ है वो सब अल्लाह ताला का ही है, चाहे कोई मालो दौलत है या हमारा जिस्म है या हमारी सलाहियतें हैं या अक्ल व ज़हानत है या हमारी जान माल सेहत वक्त औलाद, सब कुछ अल्लाह ताला ही का दिया हुआ है और सब का असल मालिक तो अल्लाह ताला की ही ज़ात है ना। तो इस एहसास के साथ जब इंसान जिंदगी गुजारता है तो फिर वो अपने अब्द होने का सही इजहार भी करता है और हक भी अदा करता है, और तभी उसका जो यानी एक दिमाग जो है वो सही तरह से चलता है और इंसान अपनी हैसियत को सही पहचानता है। जब इंसान इन चीजों को अपनी मलकियत समझना शुरू कर देता है तो फिर तो वो ज़ाहिर है एक तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है कि मैं, मेरी अकल, मेरा दिमाग, मैं बड़ा आलिम फाजिल, मैंने ये कर लिया, मैंने वो आइडिया लड़ाया, मुझे ये कामयाबी मेरी वजह से मिली। तो फिर तो ज़ाहिर इंसान की जो है वो इंसान का ज़वाल ही शुरू हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला ने सवाल भी किया और जवाब खुद ही दे दिया कि आप इनको बता दीजिए कि सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। ठीक है, लेकिन साथ अल्लाह ताला का आप एहसान देखें कि अल्लाह ताला ने बात क्या की है, कतब अला नफ्सिही रहमा, कि अल्लाह ताला ने अपनी जात पर रहमत लिख लिया, यानी रहमत को तो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। ये एक तरह से तरगीब के लिए दिया जा रहा है, ये बात जो है कही जा रही है तरगीब के लिए। ये कहा गया कि यानी अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है, अल्लाह ताला को जो पकड़ करते हैं, क्योंकि पीछे अजाब और पकड़ और इस तरह का जिक्र आ रहा था ना, तो साथ ही अल्लाह ताला की रहमत का भी जिक्र कर दिया गया ताकि एक बैलेंस रहे और इंसान को ये पता चले कि अल्लाह ताला सिर्फ सजाएं नहीं देते या सिर्फ अजाब नहीं देते या बेवजह अजाब और सजाएं या पकड़ नहीं करते। अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है, अल्लाह ताला तो रहमान है।
اور اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق پر رحمت ہی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتے۔ اگر کوئی کفر و شرک میں مبتلا بھی ہے اور اگر یہ سب کچھ تنبیہات سن کر وہ باز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا کائنات بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تبھی یہ لکھ دیا تھا کہ میری رحمت جو ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، یعنی اس پہ سبقت رکھتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، جس طرح ہے نا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے زمین پر اتارا اور 99 اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس ایک حصے کی وجہ سے یہی ہے کہ ہم انسان بھی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں، رحم کا جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور ایون جانوروں کے اندر بھی رحم کا جذبہ ہوتا ہے اپنے دوسرے جانوروں کے لیے یا اپنی بچوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بے پایاں ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہے اس دنیا میں، کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ایون ایتھسٹ ہے، اللہ کو نہ ماننے والا ہے، دہریہ ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں اپنی مخلوق پیدا کیا نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ رزق دینا بند کر دیتے ہیں، یا اس کی کوئی کاروبار نوکری وغیرہ نہیں ہوتی، یا وہ کوئی بیماری رہتا ہے ہمیشہ، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی، یعنی دنیا تک تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر رحم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دینا ہے، سب کی روزی کرنی ہے، کامیابی دینی ہے۔ وہ صرف کوئی مومنین کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں اس دنیا کی کامیابیاں۔ ہاں آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے وہ صرف ماننے والوں کے لیے ہوگا، جو صحیح ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اور ویسے بھی یہ ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ کی یہ ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو بہت زیادہ رحیم ہے، فوری پکڑ نہیں کرتے۔ ابھی بھی اگر تم سن کے باز آ جاتے ہو، پلٹ جاتے ہو، معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ موضوع اور جگہ پہ بھی، کئی جگہ پہ قرآن کریم میں اسی وجہ سے آیا تاکہ لوگوں کو وارن کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے اور لوگوں کو یہ چیز سمجھائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت عام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر، سب سے بڑا کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہمیں بھیج دیا، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی ہدایت دے دی تو آپ سوچیں اس کے اوپر تو اللہ کا بہت ہی رحم اور بہت ہی زیادہ فضل ہے نا۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمتیں تو عام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو لازم کر لیا اپنے اوپر رحمت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا سب کو، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے ایک تو قیامت کے آنے کی گواہی ثابت ہو رہی ہے کہ ضرور آنا ہے، کہ قیامت میں وہ دن ایسا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ کیونکہ یہ جو کے جو مشرک تھے ان کو یہ چیز ماننا بہت مشکل لگتی تھی نا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دن آئے گا اور ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ کانسیپٹ، اور اسپیشلی چونکہ مکی صورت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں آخرت کا کانسیپٹ بار بار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو، اور وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جو ایمان نہیں لاتے وہ انہوں نے کس نے اپنے لیے اپنی جان کا نقصان کیا ہے، کہ آخرت میں تو وہ خسارے میں ہی ہوں گے نا ایمان نہ لانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں تو سب کے لیے، لیکن آخرت میں صرف ایمان لا کر عمل کرنے والے ہی جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جنت میں بھی جو ہے وہ انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے اعمال میں نے اب ایسے کر لیے کہ میں تو جی اب ضرور جنت میں جاؤں گا۔ اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جائے۔ جنت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے
جب ہم اعمال کریں تو ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دیں تاکہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کو قبول کریں کہ لوگ سمجھ تو یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے کام نیک کام کر لیے لیکن یا تو نیت ہی خالص نہیں ہوتی کوئی اس قسم کا یا پھر کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ اعمال تو بس پھر یہیں تک رہ جائیں گے نا آخر تک تو نہیں پہنچیں گے تو بہرحال جو لوگ ایمان نہیں لاتے کفر کرتے ہیں تکذیب کرتے ہیں وہ اپنے لیے وہ خود ہی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیتے ہیں دنیا میں تو چاہے ان کو سب کچھ مل جائے کیونکہ دنیا میں تو اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ٹائم آپ کا ہو گیا اب اس کو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے اور ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سن لیتے ہیں تلاوت 30 پلے کرتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم دعا کر لیجیے